محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ پاکستان محترم جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب الاسم قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، جو آیت مبارکہ پڑھی اسی روشنی چند گزارشات کی توجہ فرمائی اور غور نال بات کو سنی اور جدوں سٹیج لانا آئندہ سال جڑی سٹیج دی کرسی رکھو وہ صاف کر کے رکھیا کرو۔ ساری مٹی دے شاہ جی نے اڑائی جڑی وچوں نکلی، پورا ماحول ہی خراب ہوا ہے۔ شاہ جی دی طبیعت بھی لازماً پریشان ہوئے گی، پر میرے منہ بھی آندیاں پہ گئی، جھاڑ لیا کرو۔ یا علماء کیا کرو با جڑا بابے وہ پہلے جھاڑ لوے۔ نفاست، صفائی ستھرائی، یہ بھی ایمان دا شاید خیال رکھنا چاہیے۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس دے اندر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئے، اگر یہ لوگ ایسے مومن بنے جیسے صحابہ کرام تھے تو یقیناً ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں، حق پر ہیں۔ گویا ایمان دا معیار صحابہ کرام، اور یہ صحابہ ہی مومن نہیں، جو مومن نہ ہوئے وہ دوسرے دے ایمان لئی معیار بن سکتا نہیں بن۔ صحابہ کرام
جیسا ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد تسی بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، جدوں اتنے اختلافات ہو جا دو چیزوں نو لازم پکڑے آجے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایک میری سنت اور دوسری میرے خلفاء راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی دے طریقے نو لازم پکڑیا۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام فرمایا میرے جان تو بعد ابو بکر و عمر دی اقتداء کرے آجے، پیروی کرے آج۔ جامع ترمذی اندر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں جان گے، صرف او جماعت جنت میں جائے گی ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ اور دوسری حدیث تو سن لئی حضرت شاہ جی کو، حضرت شاہ جی نے اہل بیت کے حوالے نال بڑا حساس ترین پہلو نہ بیان فرمایا، اللہ انہوں دے علم وچ عمر عزت وقار اور اضافہ فرمایا، اور کچھ گلے شکوے بھی انہاں تواڈے کولوں فرمائے۔ اور جس تقریر نال میں اول تا آخر 100% جس نے اتفاق کیا جاتا میں محسوس ہوندہ سی جوے میرے دل دی کیفیت اور ترجمانی فرما رہا ہے، اللہ انہوں نے مزید برکت عطا فرمائے۔ غور فرمائی، انہوں نے ایک حدیث پڑھی صحیح مسلم دے حوالے کہ تواڈے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہو، ایک اللہ دی کتاب اور ایک میرے اہل بیت دی عطرت عزت۔ یہ حدیث بھی ساتھ ملائیے تو آل رسول اہل بیت صحابہ کرام یہ جماعت پوری دی پوری کائنات لی حجت ہے کہ اگر کوئی شخص پیش کر سکتا ہے کہ اے جماعت ہے جنہ اسلام تے پوری طرح عمل کیتا ہے تو کون نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام جنہیں دی سفر حضر رات دن خلوت جلوت پڑی ساڑھے لئے وہ حجت اور نمونان انہاں دی سیرت صورت کردار نو غور نظرہ دیکھئے۔ میں جو آیت پڑھی ادھی روشنی پیغام دیا کہ آج صحابہ کرام کے نام لیوا بہت ساری جماعتہ موجود، صحابہ کرام کے نام سے محبت عقیدت پیار دا اظہار کرنے والے، لیکن وہ گروہ کڑ ہے جو آج صحابہ کے منہج پر عقیدے پر قائم و دائم ہے۔ ایک ہے صحابہ محبت، ذات محبت، شخصیت محبت، تو کوئی شک نہیں ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن آج صحابہ اور اہل بیت کے منہج پر عقیدے پر مسلک پر اس عقیدے نظریے پر اس دعوت پر اس فکر پر یہ جو تے صحابہ کرام اور اہل بیت سن، آج اس فکر پر کون ہے؟ اس حوالے نال چند گزارشات تے غور فرمائیے۔ میں صدیق تو بات تا آغاز کر رہا ہوں اور آگے بڑھاواں گا انشاءاللہ، اہل بیت دے دروازے تک انشاءاللہ پہنچاں گے۔ توجہ میرے رہے، علماء کرام انشاءاللہ میرے بات موجود رہے، انہوں نے تفصیلی خطابات انشاءاللہ کل زور تک جاری رہنے انشاءاللہ۔ تسی توجہ میرے رکھو، تسی بلاندے ہی انہیں خطیب ہو جو میں سویرے انشاءاللہ قیامت آونی با پھر شاید موقع دوبارہ نہ ملے، تو بہرحال ہون میرا حوصلہ رکھو، سنو توجہ فرماؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق یہ تو صحابیت شروع ہوندی ہے، صحابیت آغاز ہوندہ ہے، یہ صحابہ دا مقام کتوں شروع ہوندہ ہے؟ سیدنا صدیق تو صحابیت آغاز ہوندہ ہے نا، تو انہوں نے منہج نو پڑھی۔ قرآن پاک نے ایک خبر دیتی ہے کہ تسی ہدایت یافتہ اس صورت دے اندر ہو جے تو اڈا ایمان صحابہ کرام جیسا ہو، سارے فرقے موجود نے، سارے مسالک دے لوگ موجود نے، ہن ویکھنا ہے کہ
کہ صحابہ کرام دا مسلک منہج کیے اور انہاں نال ملدا مسلک کس دا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حق دی علامت جو صحابہ نے، ایمان دی معیار جو صحابہ کرام نے، تو صحابہ کرام نے مسلک منہج عقیدہ کس دا ملدا ہے؟ ذرا غور فرمائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اچھی کہو ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، انہوں نے غلام میں وہ ایک مٹھائی لے آئے، توجہ میرے آ رہا ہے، توجہ ہے ماشاء، مٹھائی لے کے آئے، شرینی مٹھائی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ غلام عرض کردہ امیر المومنین اے ذرا مٹھائی کھا لو۔ سیدنا صدیق نے سمجھا با میرا غلام ہے اور مسلمان بھی ہو گیا ہے تے لازم بات ہے مٹھائی یہ دے کو تحقیق کرن دی پوچھن دی لوڑ کیڑی۔ ہن تسی اپنے گھر جو بیٹھے ہو وہ ڈش کے اندر مدرہ آلے اندر تو آڑے کول کوئی پلیٹ چاولہ دی لے آوے، کوئی مٹھائی لے آوے، شرینی لے آوے تے اہل حدیث نہ ہوئے، کسی اور مسلک منج نہ وابستہ ہوئے، پھر تے تساں پوچھنا ہے بھائی یار مٹھائی کس قسم دی؟ یہ خیر دی ہے، کد نے پوچھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، ایڈے تسی کہتے پکے وابی آ گئے ہو۔ سیدے آوے لے کے آنا لئی اہل حدیث ہوئے تے تو سانو پوچھن دی ضرورت محسوس نہیں ہونی نا کہ جدوں میں بھی اہل حدیث ہاں تے اے بھی اہل حدیث ہے تے لہٰذا منہج عقیدہ ایک ہوئی ہے تے لازمی مٹھائی لے آیا تے کسے گلن لے آیا ہوئے گا، کوئی غیر اللہ دی نیاز ہو سکتی نہیں، یا کوئی رسم و رواج دی مٹھائی تے نہیں ہو سکتی، چونکہ غلام سی مسلمان ہو چکا سی، انہیں کوئی مٹھائی آئی، انہیں کہا چلو امیر المومنین نو مٹھائی کھوانے ہیں، مٹھائی پیش کی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لے لئی اور کھا لی۔ جب کھا بیٹھے نا تو غلام کہنے لگا امیر المومنین تو صاحب پوچھے آ نہیں کہ مٹھائی کتوں آئی سی؟ صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پوچھنا محسوس ضرورت نہیں محسوس کی تھی چونکہ تو مسلمان، تو پھر مٹھائی پوچھن دی کیڑی لوڑ سی وہ کتھوں آئی؟ جائز ہی ہوئے شریعت تابعی ہوئے گی، اس واسطے میں پکڑی اور کھا لی، تناول فرما لی۔ تو تسی بھی پوچھ لیا کرو، جب کوئی تو ان دے جاؤ نا چاول شوول اندے ہوگے پھاڑ نہ لیا کرو، وہ جویں دے ان کھاؤ پیو۔ کئی اہل حدیث تے انج دے اہل حدیث ہو گئے نا، وہ آندے نے باکو چاولاں دے ویچ ختم وڑ گیا، چاولاں دے اندر چلا گیا ختم شریف، چاولاں دے اندر چلے گئی ہے کوئی کسے اور کا ذکر، چاولاں تے کوئی شے نہیں گئی، لیکن سن لو حوض کوثر تو پانی نہیں ملنا، ساری ایک مٹھائیاں، سارے یہ رسم و رواج، قربان ہے محبوب کے ہاتھوں ایک گھونٹ مل جائے جام کوثر کا، سوکن سوکن لمن غیر آبادی، غیرت حمیت مٹدی کیوں جا رہی ہے، ختم کیوں دی جا رہی؟ جرت کا مظاہرہ کیجئے، انکار کیجئے کہ ہم یہ چیز نہیں لیتے نہیں کھاتے۔ ایک دوست میں نے پوچھے فون تے جی ہے ویکھو جی میرے دوست تے وہ مٹھائی لے کے میرے چاول لے کے میرے بوئے تے دروازے تے آگئے، ہن میں کی کماں ہین ختم شریف تیرے میرے دروازے تے آئے کھڑے، ہن دسو میں کی کرا؟ میں کیا با انہوں تو جواب دے ہم نہیں کھاتے اور اندہ لے کے آنا بھی نہیں، ہاں جی وہ ناراض ہو جائے گا، تو میں کہا پھر کھا لے، پھر سوال کرنے دی کیڑی لوڑ سی؟ ڈٹیا تے ہووے، پکا تے ہووے، مضبوط تے ہووے، جیڑا بیدی کھانا لے کے تیرے دروازے تے آگئے انہوں حیا نہیں آئی تے تو سنت چھوڑ بیٹھے، وہ بیدت پر پختہ ہے تو سنت پر پختہ نہیں، وہ رسم و رواج پہ پکا ہے تو نبی کا طریقہ چھوڑ کے بیٹھے۔ برادری ایسی برادری کو کیا کرنا جو نبی سے دور کر دے؟ برادری تو وہ ہے، تعلقات وہ ہیں جو سنت کے قریب کریں۔ توجہ، انکار کیجئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی مٹھائی کھا لی، کوئی گل نہیں، مٹھائی کھا لی کوئی عرض۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین مٹھائی پتہ کتوں آئی؟ فرمایا دسو؟ فرمایا جدو میں زمانہ کفر ایسا نا جاہلیت کفر میں نجومی ہوں دا سا،
مسلمان ہون تو بعد تے بندہ نجومی ہو سکتا، اچھی بولو، مسلمان ہون تو بعد بندہ نجومی ہو سکتا، جڑا نجومی ہوئے وہ مسلمان ہو سکتا، یہ متضاد چیزا۔ جڑا نجومی ہوئے گا مسلمان نہیں ہوئے گا، جڑا مسلمان ہوئے گا وہ نجومی نہیں ہوئے۔ اے اللہ دی رحمت ہے، صحابہ کرام وچ کوئی نجومی نہیں، اور اللہ دی رحمت ہے اہل حدیث وچ بھی نجومی کوئی۔ توجہ ہے ماشاء اللہ، لوگ گل مل گئی۔ آئیے ذرا غور کیجیے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھیا مٹھائی کے تو آئی، فرمایا جو سوال کیتا، غلام کہنے لگا امیر المومنین میں قائم نجومی ہوں سا، زمانہ کفر جدو ہے سا، ادو کہانت کیتی سی تے مٹھائی اور رہندی آئی کسے مرید ال، پرانے مرید ال، اون مٹھائی لے کے آیا تے میں رکھ لئی تے میں گیا چلو تو ہنو بھی کھلا دے آؤں۔ صدیق نے کی فرمایا چلو اندر ٹور گئیے، ہن کیڑی رج نہیں، غیر اللہ کی نیازیں کھا کے کہنے والوں ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، ہم بھی صحابہ سے پیار محبت عقیدت رکھتے ہیں، سن لو۔ صدیق رضی اسی جگہ تے کھڑے ہو کے نا اپنی انگلی مبارک اپنے منہ پا لئی، ادو تک بار انگلی نہیں کڈی جب تک کہہ نہیں آئی۔ کہہ فرما رہے نے کہ غیر اللہ کی نیاز کیڑی، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام شریعت اندر دین اندر، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، یہی عقیدہ اہل بیت کا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا محبوب خدا کی حدیث صحیح مسلم دے اندر علی پاک بھی کی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ عقیدہ علی المرتضیٰ کا ہے۔ میرا سوال ہے علی اصغر کی سبیلیں لگانے والوں، علی حضرت عباس کے نام کی سبیلیں لگانے والوں، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگانے والوں، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والوں، 11ویں اور رسم و رواج اور بدی خانے امت کو کھلانے والوں، جاؤ ذخیرہ اسلام پڑھیے، کبھی صحابہ کرام نے تیسرے دن قل پڑھا ہو، کبھی صحابہ کرام نے کوئی ختم پڑھا ہو، سپارے اٹھا کے گلیوں میں پھرے ہو، لوگوں کے گھروں میں کہ قرآن پڑھا لو، قرآن پڑھا لو، کبھی کوئی صحابی آیا ہو یا رسول اللہ پڑھان دا ویلا تے کوئی نہیں پڑھے ہو یا قرآن دے چھوڑو، کسی صحابی نے پڑھا ہوا قرآن کسی کو دیا ہو تو ایک حوالہ دیجئے، کسی صحابی کے گھر 10 صحابہ اکٹھے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی ہو اور جناب سپارے پڑھے ہوں اور مردے کو بخشے ہوں، ایک حوالہ دیجئے۔ کبھی غیر کی نیاز لگائی ہو، علی پاک کی نیاز لگی ہو، سیدہ فاطمہ کی نیاز لگی ہو، ایسی کوئی ایک حوالہ دلیل لائیے، اصحاب رسول سے لائیے، اہل بیت سے لائیے۔ اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو اہل حدیث کا پیغام سنیے۔ ہم 11ویں کو حرام سمجھتے ہیں، غیر اللہ کی نیاز کو حرام سمجھتے ہیں، غیر اللہ کی نظر ہو نیاز ہو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، قرآنی نص سے احادیث سے حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہاڑ سے زیادہ وزنی قرآنی اور حدیثی دلائل موجود ہیں۔ جو کہتے ہیں غیر اللہ کی نیاز حق ہے، سچ ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھے، حدیث رسول پڑھے، اہل بیت کا حوالہ دے۔ اگر اس کے پاس حوالہ نہیں ہے تو میں پوری جرأت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، رب کی زمین پر اگر صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر کوئی جماعت ہے تو وہ صرف مسلک اہل حدیث ہے، باقی صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ صحابہ کے منہج پر آج بھی قائم ہے تو اہل حدیث قائم ہے۔ پکی گل ناراض نہیں ہو رہے، ہو جاؤ دیکھیے کر لو گے۔ آج سن لو،
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا انہیں مان لے آؤ جویں صحابہ اکرام مان لے آئے نے صحابہ اکرام نے غرلت نیاد کھا دی نہیں کہانت دی مٹھائی لئی نہیں جے غلط فہمی نال پتہ نہیں چلیا کیوں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ایان یبعثون اللہ تو علاوہ کوئی غیب نہیں جاننا یہ صدیق رضی اللہ تعالی ساری ولایت صدیق پہ قربان ہے ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے اگر آج برِ صغیر کے ہندوستان و پاکستان کے ولیوں کے بارے میں یہ نظریہ ہو کہ وہ غیب دان ہے جانتے حاضر و ناظر ہے یہ ولایت کھڑی ہے سامنے مٹھائی ہاتھ میں ہے اور سیدنا صدیق کو کھلائی جا رہی ہے علم میں نہیں ہے پہچان میں نہیں ہے کہ یہ مٹھائی کس قسم کی ہے آج کیسے مان لوں کہ میں امام یہاں بیٹھا ہوں مریدوں کو وہاں دیکھتا ہوں نظر رکھنا ہم پہ جہاں بھی ہونا ہم پہ نظر رکھا کرے نظر کرم رکھا کرے سن لو ہر جگہ دیکھتا اور سننا یہ اللہ کی شان ہے اللہ کے بغیر یہ شان مقام کسی کا نہیں ہے سنیے پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ غیر اللہ کی نیاز وہ کہانت کی مٹھائی کھا بیٹھے اس وقت تک سکون نہیں آیا اس وقت تک آئندہ نماز نہیں پڑھی اس وقت تک صبر نہیں آیا اس وقت تک رکے نہیں جب تک اس کو کہہ نہیں کیا کہہ کر کے اس کو پیٹ سے باہر نکالا اپنے اس معدہ کو صاف کیا کیونکہ غیر اللہ کی نیاز حالانکہ غلطی سے کھا بیٹھے تھے معرفت میں نہیں تھا علم میں نہیں تھا قابل معافی تھی چیز ہضم ہو جاتی لیکن صدیق تیرے تقوی پر زود پر قربان چاہیں آج تیرے عقیدے پر قائم ہے تو اہل حدیث قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہاں گے خیر اللہ کی نیاز محرم میں لگی ہوتی ہے زویلیں چلتی ہے لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں ہم ان چیزوں سے دور رہتے شرینیاں نہیں کھاتے مٹھائیاں نہیں کھاتے 11ویں کے چاول نہیں کھاتے کھیرے نہیں کھاتے کیوں اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ منہج نہیں ہے اور قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا انہیں مان لے آؤ جو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام ایمان لے آئے نے سنیے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر اللہ کی نیاز نہیں کھاتے تھے لہذا یہ منج صدیق کا ہے یہی منج اہل حدیث کا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سنیے آپ سے ایک عورت نے فتویٰ پوچھا وہ بوڑھی عورت ہے کہتی ہے میرا پوتا فوت ہو گیا ہے اس کے مال وراثت میں سے میرا کوئی حصہ ہے یا نہیں صدیق نے فرمایا جاؤ تو اڈا حصہ کوئی نہیں وہ عورت واپس چلی گئی صدیق آئے مسجد نبوی میں جماعت کروائی سلام پھیرا فرمایا اے نبی پاک دے صحابہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے آجے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا جو اس وقت میرے علم اندر نہیں کوئی ہے کوئی صحابی جد علم اندر مسئلہ ہوئے جناب بیان فرماؤ اگر کوئی پوتا فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں دادی کا حصہ بنتا ہے یا نہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے ہاں امیر المومنین اس بارے میں میرے پاس حدیث ہے فرمایا میں فتویٰ دے آیا ہوں اور حدیث مجھے اب ملی ہے میں نے فتویٰ اپنی رائے سے دیا ہے اوہ امت کو رائے پہ لگانے والوں یہ ہمارے امام کی رائے ہے یہ ہمارے بزرگوں کا قیاس ہے یہ امام کی رائے ہے سنیے اہل حدیث کا مسلک اہل حدیث کا منہج جب یہ چاروں امام آئے نہیں تھے جنہیں صحابہ جانتے نہیں تھے جنہیں صحابہ پہچانتے نہیں تھے ان کی معرفت اماموں کی صحابہ کو نہیں تھی ڈائریکٹ قرآن پر سنت پر عمل کرتے تھے اہل حدیث بھی آج قرآن و سنت پر ڈائریکٹ عمل کرتے ہیں درمیان میں کوئی امام واسطہ وسیلہ نہیں ہے نہ صحابہ کے درمیان تھا نہ کوئی ہمارے درمیان ہے یہ سیدنا صدیق کا فتویٰ دلیل نہیں تھی فتویٰ دے دیا پھر صحابہ سے پوچھا حدیث ملی تو کیا فرمایا آپ نے فرمایا جاؤ اس عورت کو بلا
بلایا جائے، عورت کو بلایا گیا، فرمایا کل جو میں نے فتویٰ دیا تھا وہ صدیق کی رائے تھی، آج مجھے حدیث مل گئی ہے، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، وہ فتویٰ دیتا ہوں جو میرے محمد کی حدیث ہے۔ یہ آج مسلک کس کا ہے؟ ہمارا۔ رفع الیدین کے مسئلے پر ہم نے 400 احادیث پیش کی، مجال ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مکھیاں اڑاتے ہو، پنکھے جلتے ہو، مذاق تو کریں گے، احادیث کو نہیں مانیں گے۔ بیماری اور ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا۔ بخاری کی حدیث ہیں، مسلم کی حدیث ہیں، جن کے مقابلے میں ضعیف اور مشہور روایات پڑھی جاتی ہیں، یہ تو صحیح تر حدیث کی کتابوں میں رفع الیدین کی حدیث موجود ہیں۔ کون ہے جو رائے کو مانتا ہے؟ کون ہے جو قیاس کو مانتا ہے؟ کون ہے جو بزرگوں کی باتوں کو مانتا ہے؟ اللہ کی قسم ہم اس مسلک پر قائم ہیں جس پر محمد مصطفیٰ کے صحابہ تھے۔ جب صدیق اپنے فتوے کو حدیث کے بعد واپس لے رہا ہے، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ سارے فتوے جلا نہ دیے جائیں جو رائے و قیاس پر مبنی ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا وہ سارے فتوے ختم ہوں گے، اس کائنات میں راج ہوگا تو قرآن کا ہوگا، مصطفیٰ کی حدیث کا ہوگا۔ یہ آ رہا ہے، یہ نومبر آ رہا ہے، اجتماعات کے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لوگ جائیں گے، بسیں بھر بھر کے، پورے روڈ پہ ہوٹل کھانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ اہل حدیث بھی کئی ورغلائے ہوئے، پریشان ہو، دکھی ہو، وہ بھی چڑھ جاتے ہیں، چلو 3 دن ہم بھی لاہور کا اور رائے ونڈ دیکھ آتے ہیں، وہاں سیر کراتے ہیں، پھر ٹور آئیں گے، چلو سونا آئیں گے۔ یہ تو جوڑنے والے لوگ ہیں، ہم توڑ پیش کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں آپ توڑنے والی باتیں کرتے ہیں، اختلاف والی باتیں کرتے ہیں، جھگڑے والی باتیں کرتے ہیں، آپ امت کو جوڑتے نہیں، ہم جوڑتے ہیں۔ جوڑتے کیسے ہو؟ الفی کے ساتھ؟ سن لو، یہ امت نہیں جڑتی، یہ امت جب بھی جڑی ہے قرآن و سنت سے جڑی ہے، اور جب بھی جڑے گی قرآن و سنت پر ہی جڑے گی۔ اس کو جوڑنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سارے فرقوں کی دعوتیں، لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ ٹھگ ہے۔ ٹھگ پتہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا میٹھا، پیار سے، اخلاق سے، کردار سے قریب ہو کے یہ فرقوں والی باتیں چھوڑے۔ ہم سب کے سانجے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل چھوڑیں، ہم سب کے سانجے ہیں، تم سانجے نہیں ہو۔ اگر تم سانجے ہو تو تمہارے حق بنتا تھا تم رائے ونڈ میں اعلان کرتے کہ حضرات اس سال اونچی آمین ہوگی، کیونکہ ہم سب کے سانجے ہیں۔ اس سال ہاتھ سینے پر ہوں گے، اگلے سال ناف کے نیچے ہوں گے، اس سے اگلے سال کھلے ہوں گے۔ ہم سب کے سانجے ہیں۔ اس سال مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں گے اجتماع میں، اور آئندہ سال نہیں پڑھے جائیں گے۔ یا 3 روزہ اجتماع ہے، ایک دن اہل حدیث کے طریقے کے مطابق نماز ہوگی، ایک حنفی طریقے کے مطابق ایک دن نمازیں ہوں گی، کیونکہ ہم سب سانجے ہیں۔ سانجے کا چکر دے کے ٹھگ کے میری جماعت کے جوانوں کو، بزرگوں کو یہ کہتے ہو کہ ہم سانجے ہیں، درس حنفیت کا دیتے ہو، ہم سانجے ہیں، اور کسے کہانیاں سناتے ہو، ہم سانجے ہیں، اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہو، ہم سانجے ہیں، اور اپنے فرقے کی دعوت دیتے ہو، ہم سانجے ہیں، اور نماز اپنی حنفی پڑھاتے ہو۔ سن لو، ہم بے وقوف نہیں ہیں، سانجا وہ نہیں ہے جو اپنے فرقے کی دعوت دے۔ اگر سانجے رب کی زمین پر تو ہم ہیں، اس لیے کہ ہم کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتے، ہماری دعوت سانجی ہے، وہ قرآن کی ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کی ہے۔ سانجے عزیز سارے نے سانجے، جڑا سانجا وہ کوئی گل ہوں توجہ ہے ماشاء۔ قرآن و حدیث یہ مشترک، اس پر آئیے
فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا انہیں مان لے آؤ جنہیں صحابہ اکرام مان لے آئے. صحابہ کے میں لے آئے نے یہ ہے صدیق جہاں سے صحابیت شروع ہوتی ہے. نماز پڑھ رہا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ میری طرف رہے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے. پیچھے اصحاب رسول نماز پڑھ رہے. مصلی امامت پہ صدیق ہے. پیچھے عبداللہ بن زبیر ہے. ایک وقت آیا امام کعبہ بن گئے عبداللہ بن زبیر. مکہ کے گورنر تھے اور بیت اللہ کے امام تھے. نماز پڑھا رہے تھے. کون؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر. پیچھے پڑھ رہے تھے عطا بن ابی رباح. جب نماز انہوں نے ختم کی تو عطا بن ابی رباح قریب ہوئے. فرمایا عبداللہ بن زبیر، جانتے ہو عبداللہ بن زبیر کو؟ یہ نواسہ ہے صدیق کا. صدیق کا نواسہ ہے. امی عائشہ کا بھانجا ہے. اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا ہے. عبداللہ بن زبیر کعبے کا امام ہے. یہ جماعت کروا رہے. عطا بن ابی رباح تابعی ہیں. قریب ہوئے. فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے، میں نے دیکھی ہے. تم نے پڑھائی ہے، میں نے دیکھی ہے. تم نماز جب آپ نے شروع کی، رکوع گئے اور رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے رفع الیدین کیا ہے. یہ تابعی پوچھ رہا ہے صحابی سے. توجہ ہے ماشاء. اس نعرے دا کی مطلب ہے؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں. انہوں نے لا دی میں بس کر دیا. چلو توجہ، کوئی مسئلہ نہیں. توجہ فرم. ہاں من پتہ ہے ایڈا سخاوت جڑی ہے. گھر دے ہو میرے، من جاندا نہیں. توجہ ہے ماشاءاللہ تھوڑی. یہ ساڑھے آپس یہ گلر تو سی نا ٹینشن لے آج. سنیے غور فرمائی. خطیب آئے تو اس کا حق ہے اس کا استقبال اکرام ہو. اللہ تو مزید توفیق عطا فرمائے. یہ شکر کرو با اللہ کرے تو ساتھ دلوں نعرہ لائے ہوئے اتو نہ لایا ہوئے. توجہ فرمائی. ہن سنیے غور نل. عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ پوچھ دن عبداللہ بن زبیر سے آپ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا. یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنی طرف سے تو نہیں کیا، میں نے نماز پڑھی اپنے نانا صدیق کے پیچھے. آخری نماز کوئی حضور نے کیتا ہی رفع الیدین، آخری نال حضور دے تو ساں پڑھی. آخری نماز کا گواہ صدیق ہے. صدیق سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہے. آخری نماز میں سارے صحابہ پیچھے تھے، صدیق مصطفیٰ کے ساتھ مصلی پہ تھا. ایسے نماز پڑھی ہے پیغمبر کے ساتھ مصلی پر. یہ ایسی نماز ہے جو آج تک کھٹتی ہے دل کفر میں. یہ بڑی پیاری نماز ہے، یہ انوکھی نماز ہے. اس نماز کا جواب ہی کوئی نہیں. ساری صحابیت پیچھے کھڑی ہے. آگے مصلی رسول پہ مدینہ پاک میں مصطفیٰ خود تشریف فرما ہے، ساتھ صدیق کھڑا. اور یہ ایسی نماز ہے جدا انکار بھی کوئی نہیں. یہ ایسی نماز ہے جس کے اقتداء میں علی بھی پیچھے کھڑا. بخاری میں لکھا ہوا ہے صدیق جماعت کروا رہے تھے. نبی پاک اللہ نے آرام دیا، آپ نے آنکھیں کھولی، آپ کی طبیعت کو سنبھلی. فرمایا دیکھا تو علی عباس پاس بیٹھے ہیں. فرمایا جماعت ہو گئی ہے یا رسول اللہ، صدیق جماعت کروا رہے ہیں. فرمایا آؤ مجھے سہارا دو، میں تمہیں صدیق کے پیچھے کھڑا کراؤں. صدیق کے پیچھے علی پاک آگے نماز میں کھڑے ہو گئے. صدیق کے ساتھ مصطفیٰ آکے بیٹھ گئے. یہ دو امام مصلی پر کھڑے ہیں. ان سے بڑھ کے کون جانتا ہے آخری نماز کو؟ اور لکھ لو ڈسکا کے لوگوں، اگر صدیق نے رفع الیدین کیا ہے پیغمبر کی وفات کے بعد تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ نے اس کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی.
آج کہتے ہیں جی رفع الیدین تس لڑ دے ہو، اور لڑیے کس تے؟ روٹی تے لڑیے، کس پر لڑیں؟ ہماری کائنات سے جھگڑا اختلاف ہی اسی بات پر ہے کہ ہم نبی کی سنت کو معمولی نہیں سمجھتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سنت کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو جس کی سنت ہے، اس سے بڑا تو اللہ کی مخلوق میں ہے ہی کوئی۔ ہم چھوڑ دے رفع الیدین۔ ایک مولوی سے پوچھا گیا رفع الیدین سنت ہے یا نہیں، جوڑنے والا تھا مولوی، کہنے لگا سنت ہے۔ لیکن پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی رات کو تہجد میں کر لیتا ہوں، کبھی کبھی سنت پہ عمل کر لیتا ہوں، بندوں کے سامنے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ یہ مسجد نبوی کے مصلی پہ ہو رہا ہے، تم چھپے ہوئے کیوں ہو؟ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ایک بار نہیں، میں نے ہزاروں بار یہ بات کہی ہے کہ رفع الیدین کے مسئلے پر میرا اتنا دل مطمئن ہے، اتنا دل مطمئن ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھے کہے نا 1 کروڑ روپے آپ لے لیں اور ایک رکوع رفع الیدین کے بغیر کر لیں، اللہ کی قسم ہزاروں نہیں، کروڑوں، لاکھوں، اربوں، خربوں ہوں، جوتے کی نوک پر ہیں، محمد کی سنت کے بغیر رکوع نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر پیغمبر نے کبھی رکوع کیا ہی نہیں۔ اگر کیا ہے تو دلیل لائیے۔ میں پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رکوع پیغمبر نے زندگی پر کیا ہو، جب بھی کیا ہے، وہ فرضی نماز ہو، نفلی ہو، سنن ہو، جناب قصوف ہو، خسوف ہو، عید ہو، کوئی نماز ہو، جس نماز میں رکوع ہوتا ہے اس نماز میں پیغمبر نے کبھی رکوع رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا۔ یہ بات باوضو کہہ رہا ہوں، قرآن پاک لے آؤ تو ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر جاؤ تو غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کے کہہ سکتا ہوں، اس کے بغیر پیغمبر نے کبھی نہیں پڑھی۔ اور اگر کوئی مجھے کہے، ایک پتہ مولوی نے کیا کہا، اے جڑا قسم چکتا ہے نا میرے بارے کہ رفیع اس کے بغیر نبی پاک نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ قسم بڑے طریقے نہیں چکتا ہے، تو انہوں پتہ نہیں لیتا ہے ڈنڈی کے میں مارتا ہے۔ آدھا رفع الیدین کے بغیر نبی پاک نے کبھی نماز نہیں پڑھی، قسم یہ اٹھاتا ہے اور عوام کو تاثر یہ دیتا ہے کہ یہ رکوع والا ہے، جبکہ وہ قسم پہلے دی چکتا ہے۔ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، وہ کون سا؟ وہ پہلا ہے، دوجے دی نہیں چکے گیا، پہلے دی چکے گیا۔ حضرت میں پہلے دی نہیں چکی، میں دوجے دی چکی۔ رکوع والا رفع الیدین، رکوع سے سر اٹھانے والا رفع الیدین، اس کے بغیر میرے محمد مصطفیٰ نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ صدیق کر رہے ہیں رفع الیدین۔ عبداللہ بن زبیر کی فرماتے ہیں میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، میرا نانا صدیق ایسے ہی نماز پڑھاتے تھے رفع الیدین والی۔ یہ کوئی معمولی سنت ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک بندے سے بولتے نہیں تھے، اس کا نام عبداللہ بن عامر تھا۔ ایک بندہ صلح کران لیا آیا، عبداللہ بن عامر بڑا اچھا، بڑا لیڈر آدمی ہے، اس سے صلح کر لے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز نے اس سے میں صلح نہیں کروں گا، اس کا چھوٹا بھائی رفع الیدین کرتا ہے اور یہ اس پر ظلم تشدد سوٹیاں مارتا ہے، جو نبی کی سنت کا حیا نہ کرے، عمر اس سے صلح نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عمر جب رفع الیدین کے بغیر کسی کو نماز پڑھتا دیکھتے تھے، کنکریاں مارتے، کنکریاں۔ رفع الیدین کے بغیر جو نماز پڑھتا تھا کنکریاں مارتے تھے۔ حج شکر کرو تو کنکریاں نہیں مارتے، میرے واس ہوئے میں تو آنو۔ توجہ، یہ سنت کا معاملہ ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، اور یہ اتنی عظیم سنت ہے۔ نماز کا حسن ہے، جمال ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اینج مطلب کھلوتوں میں تھلے جانوں بندہ کوڑا لگتا ہے، اینج کھڑا ہو اور ایسے ہاتھ اٹھائے، ایسے لگتا ہے جیسے نماز میں اور خوبصورتی آ گئی ہے۔
حسن میں جمال میں اضافہ ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نواز عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں جو سوال عطا تو نے مجھ سے کیا یہی سوال میں نے اپنے نانا صدیق سے کیا تھا کہ آپ نماز میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرمایا کرتے صلیت خلف رسول اللہ، ہمیں پیغمبر نے ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے سکھائی تھی۔ ہم نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی، نبی ایسا کرتا تھا۔ اگر صدیق رفع الیدین کرے اور ہم کریں تو پھر میرا حق نہیں پڑا۔ فَإِنْ آمَنُوا، توجہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انہیں مان لے آؤ جویں محمد مصطفیٰ دے صحابہ مان لے آئے نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، توجہ فرمانا، دوسرے صحابیت والا رہے وسینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق تو آگے بڑھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں۔ اور یہ بھی سنت ہے، لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو حدیث وچنا ساری نماز دا طریقہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو امام صاحب نے آگے پوری نماز سکھائیے، شکر ہے تو انہوں پوری سکھا چھوڑی۔ قرآن حدیث میں نماز پوری ہے ہی نہیں۔ ایک کہنے دی کیڑی لوڑ سے تھا کہ وہ دین مکمل ہی نہیں ہویا۔ قرآن حدیث میں نماز مکمل ہے ہی نہیں۔ سنیے، قرآن حدیث میں نماز مکمل نہیں ہے تو پھر دین مکمل کیسے ہوا؟ کہتے ہیں سارے مسائل صحابہ کو تو نہیں جناب نبی پر سکھا دیے تھے، یہ امام نے آ کے بیان کیے۔ جن کی نماز قبول ہے ان کی نماز مکمل نہیں ہے، نماز تمہاری مکمل ہے۔ صحابہ کی نماز قبول ہے، مقبول ہے، حجت ہے، ہمارے لیے سند ہے، دلیل ہے۔ اے سنیے، سیدنا عمر رضی اللہ تشریف لے آئے، فرما لوگو میری طرح متوجہ ہو جاؤ، آج میرا دل کرتا ہے سارے صحابہ تابعین مسجد نبوی میں کھڑے بیٹھ جائیں اور میں عمر اکیلا 2 رکعت نماز پڑھوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ یہ مسجد نبوی اور یہ بھی سنت ہے صحابہ کی۔ نماز کے بارے میں شریعت اتنی سنجیدہ ہے، نبی پاک ایک بار ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا میرے صحابہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے پوری نماز دا طریقہ سن سمجھ نہیں آیا، مصطفیٰ کو ممبر پہ کھڑے ہوتے ہوئے نماز پڑھتے دیکھ لو تاکہ تمہاری بھول ختم ہو جائے کہ مصطفیٰ کی نماز کیسے۔ یہ ہے عمر فاروق، 2 رکعت نماز پڑھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نماز شروع کرتے، پھر رکوع جاتے، سر اٹھاتے، رفع الیدین کیا، سلام پھیرا، پھیرنے کے بعد فرمایا یصلی بنا ویامر بہا، یہ ہے وہ نماز جس طرح کی نماز پڑھتے ہو پڑھنے کا حکم مصطفیٰ میں دیتے تھے۔ عمر فاروق کی نماز رفع الیدین والی تھی، صدیق کی نماز رفع الیدین والی تھی۔ آج رب کی زمین پر ہماری نماز رفع الیدین والی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں ہمارا ایمان وہی ہے جو محمد کے صحابہ کا تھا۔ اگر سیدنا عثمان کو دیکھی، سیدنا عثمان نے کیا فرمایا تھا؟ کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے میں حدیث رسول چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ منہج عثمان ہے۔ علی کو دیکھنا ہے تو آئیے علی کی طرف بڑھتے ہیں، شیر خدا ہے، محبوب خدا ہے، علی کے نام لیواؤ، علی سے پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں، عقیدت کے دعوے کرنے والوں، سنو اہل حدیث کا پیار علی سے، محبت علی سے، عقیدت علی سے۔ کچھ تو حضرت شاہ جی سے آپ نے سن لیا، اگلا پہلو مسلک کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، علی رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سنیے، سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا، سنن ابی داؤد میں، دونوں حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کے پیچھے فرضی نماز پڑھی۔ پیغمبر کی زندگی کے بعد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں
کہ میں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، تابعین کو سنا رہے ہیں، شاگردوں کو سنا رہے ہیں، علی المرتضی۔ پتہ ہے نبی پاک کہاں رفع الیدین کرتے تھے؟ جی علی می المرتضی بتائیے۔ فرمایا نماز جب شروع کرتے، جب رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، جب 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھتے، ان 4 جگہوں پہ میں نے محمد مصطفیٰ کو رفع الیدین کرتے دیکھا، اس لیے میں علی بھی کرتا ہوں۔ علی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے۔ اہل حدیث بھی بولو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب بتاؤ علی ہمارا ہے یا ان کا ہے؟ ساڑھا ہے؟ تو پھر اینج تے نہیں ساڑھا پڑھنا جی میں تُسے ڈلے ہوئے پہ ہو۔ پھر جرات کے ساتھ کہو کہ علی تمہارا نہیں، علی ہمارا ہے۔ علی تمہارا نہیں، علی نہیں، آواز دے جائے کامت مدنہ لیتے جائے۔ علی تمہارا نہیں، علی ہمارا۔ ہم اس مسلک پر، مانج پر، عقیدے پر موجود ہے۔ جھوٹی روایات کس سے بیان کرتے ہو؟ نام علی کا لیتے ہو۔ علی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ آسمان سے گر جاؤں یہ برداشت ہے، جھوٹی روایت پڑھوں علی سے برداشت نہیں ہوتا۔ شیر خدا نے کیا فرمایا تھا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا بڑی پیاری بات ہے، علی جیسا انسان ہی یہ بات کر سکتا ہے، ایسی کمال کی بات ہے کہ آپ کے دل و دماغ معطر ہو جائے۔ علی المرتضی کے اس قول کو، محبوب خدا شیر خدا کے اس قول کو سن کے علی المرتضی کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو صاف کیجئے، کتنا منہج کا پکا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس وقت تک کسی شخص سے حدیث لیتا ہی نہیں جب تک وہ قسم نہ دے کہ یہ میرے محمد کی حدیث ہے۔ میں نہیں لیتا۔ کوئی کبھی آگیا حدیث ہے، میں نہیں لیندہ حدیث، میں نہیں سنتا اس کی حدیث جب تک وہ قسم نہ دے کہ یہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ ساتھ جو فرمایا وہ بڑی کمال کی بات ہے۔ فرماتے ہاں ایک بندہ ہے جس سے میں قسم نہیں لیتا، وہ صرف صدیق ہے۔ فرمایا ایک ابو بکر ہے جس سے میں قسم نہیں لیتا، وہ جو بیان کرے پیغمبر کے نام سے میں اس کو حدیث مان لیتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا ہر سے قسم لیتے ہو، صدیق سے کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا جس کو نبی نے صدیق کہہ دیا ہے، جو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، میں اس سے کیسے قسم لوں؟ وہ تو صدیق ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے مسلک کو، منہج کو، عقیدے کو پڑھیے۔ علی نماز میں ہاتھ باندھتے تھے۔ کوئی شیعہ علی سے ہاتھ چھوڑنے کی روایت صحیح سند سے پیش کر دے، میں اس کو 5,000 5,000 نوٹوں سے تول دو۔ لیاؤ اپنی سیر پا کھولو، علی کے نام پہ مذہب بنانے والوں، شیر خدا نے کب فرمایا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو؟ علی پاک نماز ہاتھ پڑھتے تھے، ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، سینے پر۔ میں نہیں کہتا، دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے چکوال کے، مولانا کرم الدین آبے چکوال، انہوں نے کتاب لکھی آفتاب ہدایت۔ آج کل اس کتاب پر پابندی ہے، بین ہے۔ انہوں نے شیعہ کے رد میں یہ کتاب لکھی، ان کے مسلک کا، ان کے عقائد کا، نظریات کا رد کرتے رہے، کتاب لکھتے رہے۔ ایک چیپٹر لکھا انہوں نے نماز میں ہاتھ باندھنے کا، کیونکہ شیعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اس مسئلے کا وہ رد کرنے لگے۔ اپنی کتاب آفتاب ہدایت میں مسلکن دیوبند تھے، مولانا کرم الدین آبے ان کا نام تھا، بے ان کی بستی کا، گاؤں کا نام ہے، ضلع چکوال کی یہ بستی ہے، علاقہ ہے۔ سنیے، کہنے لگے اے شیعو تم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو، علی پاک تو ہاتھ سینے پر باندھتے تھے۔ کیسا کمال رد کیا، نہ ان کے پلے کو چھوڑا، نہ اپنے مسلک کے پلے کو چھوڑا۔ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ تم کہتے ہو کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، علی پاک تو ہاتھ سینے پر۔
علی پاک تو ہاتھ سینے پر باندھتے تھے. بعض دفعہ مندر خیال نہیں رہتا، نہیں خیال رہتا. ایک مولوی تھا یہاں گجرات کا، فوت ہو گیا ہے، احمد یار گجراتی اسے کہا جاتا تھا. اس کتاب جا الحق ہے، اس میں پتہ کیا لکھتا ہے؟ اس میں لکھتا ہے اہل حدیثو، حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھو تو رفع الیدین کرو، تم یہ کیوں نہیں کرتے؟ انہیں کدے ساڑی مسیحیں پڑھی نہیں، انہوں نے کی پتا سی. کتاب لکھ ماری، اس کتاب میں یہ باجا الحق میں موجود ہے. 2 رکعت پڑھ کے صحیح حدیث ہے کہ تیسری کے لیے اٹھو تو رفع الیدین کرو، تم وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں کئی دفعہ گجرات گیا تو میں نے کہا حضرت تم مر گئے ہو، تم زندہ ہوتے تو تمہیں میں بتاتا، تمہاری کوئی اولاد نسل موجود ہے تو وہ سنیں، تم کیوں نہیں کرتے؟ جب حدیث ہے مانتے ہو صحیح ہے، پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری اطلاع کے لیے ہے کہ ہم بولو ہم تو کرتے ہیں. کراچی کا ایک عالم تھا مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، فوت ہو گئے. انہوں نے کتاب لکھی غالباً صراط مستقیم کے نام سے، مسلک اہل حدیث کے خلاف ان کا مارے مسائل کا رد کرنے کی کوشش. اس میں لکھتے اہل حدیث ہو، حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے اندر سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھو. صرف حدیث میں فاتحہ تو نہیں ہے، اور سورت بھی ہے. تو فاتحہ پڑھتے ہو، اگلی سورت کیوں نہیں پڑھتے؟ بتاؤ، ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا بنی کہاں بیٹھ کے کتابیں لکھتے. ایک اور مولوی تھا، وہ کاڑے کا فوت ہو گیا. اور کیڑے کیڑے دا ذکر کرنا، کوئی ایک ہوئے تھے نہیں، زندیاں چھاڑ دیو. ہاں اے مرے ہوئی جڑے نے، ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہی ہوتے ہیں. میں مردوں نے کدوں سنا، فوت ہو گئے. وہ کاڑا کے تھے، وہ فوت ہوئے. انہوں نے کتاب لکھی مجموعہ رسائل. اس کتاب میں پتہ کیا لکھا؟ یہی مسئلہ جو میں ذکر کر رہا. عطا بن ابی رباح تابعی ہے. انہوں نے رفع الیدین بیان کیا. کسی اہل حدیث عالم نے لکھ دیا عطا بن ابی رباح رفع الیدین کرتے تھے. بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، 200 صحابہ سے ملاقات ہے. مجموعہ رسائل میں لکھا اہل حدیث ہو، ایک گل جھوٹ ہے، کوڑ ہے، بالکل غلط ہے کہ 200 صحابہ نہ ملاقات ہے. عطا بن ابی رباح دی ملاقات کوئی نہیں، 200 صحابہ نہ، 200 نہ کوئی نہیں. اسی کتاب کے ٹھیک 100 صفحے آگے جا کے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ 100 صفحے آگے کھولیے، پتہ کیا لکھا ہے؟ عطا بن ابی رباح جو ہیں یہ جنازہ آہستہ پڑھتے تھے، سری پڑھتے تھے. اور جانتے ہو عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جس کی 200 صحابہ سے ملاقات. کتاب ایک ہی ہے، 100 صفحات کا فرق ہے. یہ کیا ہے؟ مسلکی تعصب میں جھوٹ سے باز کیوں نہیں آتے؟ سنیے علی المرتضی رضی اللہ عنہ منہج عقیدہ. علی پاک ہاتھ سینے پر باندھتے تھے. ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا، علی پاک سے پوچھا گیا فصل ربک وانحر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھنا اور ہاتھ سینے پر باندھنا. اگر ہم آج رب کی زمین پر سارے فرقے، کوئی ناف پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی زمین پر صرف ایک گروہ اہل حدیث کا ہے جو وہاں ہاتھ باندھتا ہے جہاں مولا علی باندھتے تھے. صرف ہم ہیں. تو پھر تے پیانو سڑا حق بندہ کہیے علی تمہارا نہیں اینج تے نہیں نا بات اسی علی پاک نے محبت اظہار کرو. مولا علی تمہارا نہیں ہے، علی المرتضی ہمارا. علی المرتضی ہمارا ہے. ان کی عقیدت محبت ہم ان کے مسلک پر، منہج پر، عقیدے پر موجود ہے. صحیح مسلم میں موجود ہے. علی پاک نے اپنے غلام ابو الحجاج کو بلا کے کہا تھا جاؤ جہاں تک علی کی حکومت ہے،
جاؤ جہاں تک علی کی حکومت ہے کوئی اونچی قبر نظر نہ آئے، علی تمہارا نہیں، علی ہمارا۔ علی کا حدیث پر ایمان کتنا کامل تھا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، سٹیج خالی کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ایک حدیث پڑھتے پڑھتے کتنی دیر لگ جائے۔ ہاں 1 گھنٹہ بجلی تے سوچ لگا ہے، توجہ ہے سنی۔ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی اپنے دور میں جہاد کیا خارجیوں کے خلاف۔ یہ خارجی تھے، نبی پر نے کو جہنمی کتا قرار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ گروہ آئے گا جو قرآن پڑھے گا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اہل بیت صحابہ کے وہ دشمن ہوں گے، وہ جہنم کے کتے ہوں، اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ جو ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بہترین مجاہد ہوگا، جو ان کے ہاتھوں شہید ہوگا وہ بہترین شہید ہوگا۔ یہ افضل ترین جہاد کی ہے تو شیر خدا نے کیا۔ جب جہاد ہویا خارجی مارے گئے ہزاروں کی تعداد، لوگ آئے علی پاک کے پاس کہنے لگے مولا علی ایک گل پوچھنی ہے، یہ واقعی خارجی سن جنہ دی حدیث ذکر ہوندا ہے، یہ وہی سن اسا بہترین جہاد کیتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے سن کیویں پتہ چلے کہ یہ وہی ہے؟ تم حدیث تو بیان کر رہے ہو لیکن اس کی کوئی علامت نشانی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں جاؤ جا کے دیکھو اس پورے لشکر اندر جڑے مارے گئے نے، نبی پاک نے فرمایا سی انج ایک بندہ ہوئے گا جیدہ ہاتھ اے نہیں ہوئے گا، جنہوں تسی اردو پنجابی کی آندے ہو ٹنڈا ہوئے گا، اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، جہاں سے ہاتھ اس کا یہ بازو شروع ہوگا نا وہاں سے جگہ ابری ہوئی ہوئے گی۔ آپ فرمایا جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے یہ حدیث میں موجود ہے، اس لیے میں نے وہی الفاظ کا معنی کر دیا ہے جو حدیث میں ہے۔ فرمایا یہ اس کی صورت ہوگی ہاتھ کے اگلے حصے کی، اگر اس لشکر میں ایسا بندہ ہو رنگ اس کا کالا ہوگا سمجھنا کہ یہ وہی لوگ ہیں خارجی، جاؤ تلاش کرو۔ صحابہ اکرام تابعین گئے، سارے لشکر نو چھان مار کے آئے، کہنے لگے امیر المومنین انجدہ بندہ کوئی نہیں، پورے قافلے اندر، پورے لشکر اندر، پورے مقتولین اندر۔ علی پاک آئے فرمائے کہ میت والا کر دو کہ میت والا کیتا گیا ہے، ایک ڈھیرے میتاں دا لگے ہویا، ہزارہ میتاں نے میتاں الگ کیتا گیا، یہ تو سب تو تھلوی میت نیچے والی میت تے گئن میت چکی ہوتے کپڑے اصل انج کپڑا ہٹایا گیا، تو وہی صورت جو نبی پاک نے بیان کی تھی۔ علی پاک نے فرمایا یہ ہے وہ بندہ جس کی نشانی پیغمبر بیان فرما گئے تھے، اوپر اٹھے۔ ان دا صحبہ صحابہ اکرام نے جدوں علی پاک دی ایک گل پوری ہوئی حدیث بیان کی تھی، صحابہ نو نعرہ حیدری مارنا چاہیے سی یا نہیں؟ مارنا چاہیے سی نا۔ صحابہ کہتے نعرہ حیدری یا علی مدد، علی پاک نے سچ کہا، علی پاک نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اٹھائیے حدیث کی کتاب، جب علی پاک نے دیکھا کہ وہ بندہ موجود ہے، وہ مقتول موجود ہے، وہ قتل ہو گیا ہے، نشانی پوری ہو گئی، علی پاک اوپر اٹھے دیکھ کے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا علی فرما رہے نعرہ بولو کیے لوگ کہتے ہیں یہ نعرہ کے خلاف ہیں، یہ غیر اللہ کے نعرے نہیں لگاتے، نہیں لگاتے اس لیے کہ یہ علی کا عقیدہ ہی نہیں۔ میں ایک دفعہ بیرا شہر سرگودہ کا ایک قصبہ تحصیل ہے، وہاں تقریر تھی، جو بندیوں کی مسجد سی، تقریر میری تھی۔ پہلے جلسہ ہوا تھا وہاں غلبہ دی، دوسرے مسلک تیسرے مسلک، وہاں ایک یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے ان کا، جو بندی علماء گئے، انہوں نے کوئی تقریریں کی، ان کے خلاف کی، وہ چڑھ آئے مسجد پہ دوڑ آئے، انہوں نے بھگا دیا علماء دیوبند کو، وہ دوڑ گئے، قلیل تھے توڑے تھے۔ پھر انہوں نے جلسہ رکھا، ہمارے مسلک کی بےزتی ہو گئی جی، جلسہ رکھو، جلسہ رکھا، جڑے مولوی کل جان سرگودے ٹائم لین لئی او آگے با اتھے دے سنے پتھر پہن دے، ہم ٹائم نہیں دیتے۔
جب کسی نے ٹائم نہ دیا علماء دیوبند میں سے، حالات کچھ حکومت کے بھی سخت، وہ میرے پاس آ گئے، آ کے نا بہ کے دیوبندی ساتھی پتہ کیا کہتے ہیں، ساڑھا تو عقیدہ ایک کوئی نہیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایک ہے نا، آپ ہی توحید مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ میں کہا جی توحید مانتے تو ہیں لیکن ایک نہیں ہے، توحید میں بھی بڑا اختلاف۔ کہتے چلو جو بھی ہے نا ساڑھی بےزتی دا معاملہ ہے، موحدین دی بےزتی دا معاملہ ہے، تو سن ٹائم دیو، ساڑھی مسجد تقریر کرو، جلسہ کرنا ہے، عزت دا مسئلہ ہے۔ میں کہا چلو تہاڈی مسجد ہوئے، اللہ تقریر دا میں نے موقع دے جائے تو میں کوئی گل نہیں، میں ہو سکتا ہے میرے کو کوئی وعدے گاٹے گل تہاڈے خلاف بھی ہو جائے، اندر جو مرضی کر لیا آج، ٹائم دے دیو۔ میں نے ٹائم دے دیا، تقریر پہ چلا گیا۔ ایک شاعر ان کا تھا، تقریر میری تھی، دوسرے جو مدرسے والے وہاں نہیں کرنے دیتے جلسہ۔ اب تو وہاں ہماری مسجد اہل حدیث نہیں تھی، آج تو اللہ کی رحمت ہے وہاں ہمارا اسی تقریر بنیاد بن گئی، مسلک اہل حدیث کا مرکز وہاں قائم ہو گیا۔ چلے گئے ہم تقریر کی، انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں طلباء سارے اکٹھے ہیں، ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، پیر کرم شاہ کے مدرسے کے جناب وہ طلباء ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہوٹیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مزاق کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ جب ان سے پریشانی ہو پھر وہ اٹھ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں اور لڑائی ہو جاتی ہے تاکہ ہمارا غلبہ قائم رہے۔ میں نے کہا کوئی پریشانی نہیں، میں تقریر شروع کی نبی پاک کی شان پر، مقام پر، عزت پر۔ تو انہوں نے اونچی سے کہا سبحان اللہ، چلو ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اٹھ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اختلاف کرے، ہم لڑیں، یہاں لڑائی شروع ہو۔ میں نے کہا یار گل سنو، کوئی نعرہ مارے میرے کو تقریر نہیں ہوتی، تسی نعرہ رہن دو میں تقریر کرن دو۔ انہوں نے سمجھ گیا مولوی جڑا ہے نا پریشان ہو رہے، میں 10 منٹ اگے چلے ہونا، پھر نعرہ شروع کر دیتا۔ جب نعرہ ماریا نا انہوں دوجی باری میں کہا کھڑا رہے بیڑا نہیں، وہ تو کھلو گیا نا جی، ادھر مقصد سی کہ لڑائی شروع ہوئے، جی جی، میں کہا نعرے دا معنی کی، وہ سکا میں نے کوئی نہیں پتا، میں کہا بہ جا، نعرہ او مارے جنہوں نعرے دا ترجمہ آندہ ہوئے، وقت مجار جے 1.5 گھنٹہ کیسے مارے ہوئے نعرے۔ اگر نعرہ وہ لگا جس کو نعرے کا معنی پتا، معنی ہی نہیں پتا، میں پوچھوں گا نعرے کا معنی کیا ہے؟ کوئی نہ 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی، جن تقریر ختم ہونے لگی دعا ہونے لگی، پتہ ہو گیا آندھا اٹھ کے آندھا شاہ جی میں کہاں دسو جی، آندھا جی ویکھنا سے تھوڑا احترام کیتا سر نعرہ کو نہیں مارے، اور نعرہ دا معنی تو دسی جو سانوں کسی نے بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا نعرہ ایک سوال ہے، جو نعرہ لگاتا ہے وہ پوچھتا ہے، نعرہ تکبیر، بڑائی کے لائق کون ہے؟ یہ بڑائی کس کو سجتی ہے؟ کون ہے اس کے لائق؟ دوسرا جواب اللہ اکبر، بڑائی کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ پھر وہ نادہ نعرہ رسالت، رسول کون ہے؟ رسالت کے لائق کون ہے؟ یہ مقام کس کو سجدہ ہے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تسی دسو یہ کنوں سجدہ ہے، سانوں کوئی پتہ نہیں۔ یہ جواب ہی غلط ہے، نعرہ رسالت کا یہ جواب ہی غلط ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت کا جواب ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ رسالت سجدتی ہے تو محمد مصطفیٰ کو سجدتی ہے۔ نعرہ حیدری، بہادری کے لئے کون ہے؟ یہ شان مقام کس کو سجدتا ہے؟ اس کا جواب ہے علی المرتضیٰ، شیر علی حیدر قرار۔ وہ نعرہ حیدری مارے، آپ کہیں علی حیدر قرار، یہ نعرے کا جواب ہے یا علی۔ کوئی بندہ میرے سامنے آئے نعرہ حیدری کا جواب یا علی، کون سی لغت، کون سی صرف، کون سی ناو، کون سی منطق، کون سے اصول ضابطے مطابق جواب جناب ٹھیک ہے؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جواب غلط ہے، اس کا جواب علی حیدر ہے، اس کا اور کوئی جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ جو نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہتا ہے اس کو جہالت کا سلام کرنا چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جہالت پر ہے۔ نعرہ حیدری کا معنی علی حیدر ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب بن سکتا ہی نہیں ہے۔ یا دوسرا ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر کہ بڑائی دا نعرہ کیے اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت نبی کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ نعرہ حیدری علی حیدر کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ
ہر کے جواب میں نعرہ صدیق اللہ اکبر، نعرہ عمر اللہ اکبر، نعرہ عثمان اللہ اکبر، نعرہ علی اللہ اکبر، نعرہ حیدری اللہ اکبر۔ یہ ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب دیکھا پیغمبر کی حدیث پوری ہو گئی، وہ بندہ نظر آ گیا، نشانی پوری ہو گئی، علی پاک اٹھے، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، صدق اللہ ورسولہ، صدق اللہ ورسولہ۔ اے میرے ساتھیو، اللہ نے سچ کہا تھا، محمد نے سچ فرمایا تھا۔ یہ وہی خارجی ہے۔ خارجیوں کو جب اس طرح قتل کیا گیا، خارجیوں دے دل اندر بات بیٹھ گئی، ایسا علی پانو چھوڑنا نہیں، علی نو شہید کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت ملعون انسان، انہوں تیار کیتا گیا علی المرتضی تے حملہ کرو۔ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نماز فجر لئی، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، آپ نے سحری کھا لئی، سحری تو بعد آپ مسجد وال چلے، حسن و حسین آواز دیتی، حسن و حسین جی آؤ مسجد وال چلیے، فرما آپا جی تسی چلو اسی آئے۔ حسنین تیاری فرما رہے ہیں، وضو دی تیاری فرما رہے ہیں۔ علی المرتضی فجر نماز پڑھان لی، سحری کھان تو بعد، روزہ بند کرن تو بعد مسجد کوفہ وال جا رہے ہیں، راستے تے خارجی چھپے پہ ہے ملعون انسان عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے حملہ کی، علی المرتضی زخمی ہو کے گرے، انہیں للکارے آواز دیتی، علی پہچان گئے یہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، وہ دی آواز تو پہچان گئے۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کچھ پہلے اطلاعہ کچھ خبرہ مخبریہ ہو چکی آسن۔ سید حسن و حسین آئے، ویکھیا گلی اندر کوئی بندہ گرے ہے، قریب ہوئے تو قیامت برپائے۔ علی المرتضی نے رضی اللہ عنہ آپ نے اٹھایا گیا، جناب آپ دے زخمی حالت اندر کر لے آندہ گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا حسن جی اپا جی میں شہید ہو جاواں تے میرا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اور کسے بے گناہ نو میرے جناب کا جناب بدلے اندر قتل نہ کیتا جائے، بس اس نے حملہ کیتا ہے، میں کچھ نصیحتہ کر دے علی المرتضی شہید ہو گئے۔ حسنین کریمین غسل و کفن دا انتظام کیتا، پورے کوفے خبر پھیل گئی شہادت علی المرتضی کی، دنیا ٹوٹ پڑی آپ کے جنازے پر۔ حسن ابن علی مصلی امامت پہ تشریف لائے، علی المرتضی شیر خدا کا جنازہ پڑھایا۔ لوگوں یہ علی کا منج پر ہم ہے، سیدنا عثمان کے منج پر ہم ہے، سیدنا عمر کے منج پر ہم ہے، سیدنا صدیق کے منج پر ہم ہے۔ کون ہے جو وائل بن حجر کے مسلک پر ہے؟ کون ہے جو سیدنا مالک بن ویرس کے منج پر ہے؟ کون ہے جو ابو ہریرہ کے منج پر ہے؟ کون ہے جو امی عائشہ ام سلمہ اور ام حبیبہ اور سیدہ حفصہ کے منج پر ہے؟ وہ کون ہے جو آج تک اہل حدیثوں نے یاد کی ہوئی دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، جو دوسرے مسلک کے مولویوں کو نہیں آتی وہ اہل حدیث کے بچوں کو بھی آتی ہے۔ اس لیے نا کہ حسن ابن علی نے یہ نبی پاک سے سیکھ کے امت کو بتلائی ہے۔ ہماری حسن ابن علی سے محبت کو دیکھ لیجئے، ہم اسی منج پر ہے، حسین ابن علی کے منج پر ہم ہیں، شہداء کربلا کے منج پر ہم ہیں، اور انشاءاللہ سارے لوگ دعوے دار تو ضرور ہے لیکن منہج کو عقیدے کو اپنانے والی جماعت اہل حدیث ہے، اس پر زندہ ہے اور انشاءاللہ اسی پر زندہ رہیں گے۔ جو صحابہ کا منہج تھا، عقیدہ تھا، اسے کے دعوت دیتے ہیں، اسے کو پھیلاتے ہیں، یہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے، اہل بیت کی محبت سے بھر دے، قیامت والے دن ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے کہ میں نے دنیا میں جتنے بہترین بندے دیکھے سب سے بہترین دیکھا ہے تو عطا بن ابی رباح کو دیکھا ہے۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ امام صاحب تبع تابعی ہے۔ اگر صحابی کو دیکھا ہوتا تو یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بعد لیکن آپ نے عطا بن ابی رباح کا اس سے بہتر بندہ میں نے کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تبع تابعی ہے۔ سیرت و نعمان علامہ شبلی نعمانی لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ، سچی بات یہ ہے کہ وہ تبع تابعی ہے، تابعی نہیں ہے۔ ہم کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں کر سکے، یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا۔